یہ اس میں آپ ذرا روشنی ڈالیے امام سجاد علیہ السلام کے ننھیال کے متعلق کہ آپ کی والدہ بی بی شہر بانو، آپ کا تعلق کہاں سے تھا اور آپ کا انتقال کب ہوا؟ بی بی شہر بانو کے فضائل، میں تو کوئی بہت ایک حقیر انسان ہوں، میں تو بی بی شہر بانو کے فضائل بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں رسول خدا کے فضائل بیان ضرور کروں گا جو کہ آپ نے بی بی شہر بانو کے لیے کیے۔ کیا کہنے؟ واہ واہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ رسول کی، رسول جو دے وہ لے لو، صحیح، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ بالکل، اور رسول اس وقت تک کچھ نہیں بولتا جب تک وہی نازل نہیں، جب تک خدا نہ بولے۔ بے شک۔ اب جو بی بی شہر بانو کے شان میں رسول خدا بول رہے ہیں، وہ فقط رسول خدا نہیں بول رہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل بالکل، وہ فقط رسول خدا نہیں بول رہے، وہ خدا بول رہے ہیں۔ خدا بول رہا ہے۔ اب خدا بی بی شہر بانو کے فضائل بیان کر رہا ہے، اور وہ کس انداز سے کر رہا ہے کہ رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں آمد نہیں ہوئی تھی تو اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا، مولا علی علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا بچہ اس دنیا میں آئے گا کہ جس کا باپ بھی فضیلت کے کمال پر ہوگا، واہ، اور جس کی والدہ بھی فارس کی شہزادی ہوگی۔ کیا کہنے، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، یعنی کہ یہ رسول خدا کے ارشاد ہیں۔ یہ دیکھیے کسی کنٹروورشل ذاکر یا کسی کنٹروورشل انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، رسول خدا کی بات، یہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا۔ اور جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں آمد ہو گئی تو مولا نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے فضائل رسول خدا نے پڑھے، یعنی کہ میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں اور میں بی بی شہر بانو کا بیٹا ہوں۔ اور دیکھیے بی بی شہر بانو کے فضائل یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتے۔ بی بی شہر بانو کی فضیلت، جب آپ بی بی شہر بانو مدینے میں ایک محفل میں داخل ہوئیں تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول جن سے حدیث قصہ منسوب ہے، جو آپ حدیث قصہ کی تلاوت فرماتے ہیں، وہ جناب جابر سے اور یہ روایت منسوب ہے۔ جناب جابر نے یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی اور وہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہمیں یہ اطلاع ملی کہ جیسے ہی بی بی شہر بانو مدینے کے گھر میں داخل ہوئیں تو اس وقت بہت ساری مستورات، یعنی کہ آسان لفظوں میں بہت ساری خواتین اس محفل میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس مقام پر تاریکی کا عالم تھا اور اتنا زیادہ اجالا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی بی بی شہر بانو اس مقام پر حاضر ہوئیں وہ پورا گھر نورانی ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، وہ پورا گھر نورانی ہو گیا، یعنی کہ وہ نور کسی اور کا نہیں تھا، وہ بی بی شہر بانو کا نور تھا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بی بی شہر بانو کو معجزات دیے۔ کیا معجزہ دیا کہ بی بی شہر بانو نے خواب میں یہ دیکھا کہ ان کا عقد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا ہے۔ بی بی شہر بانو نے ان کو، بی بی شہر بانو کو اس خواب کی بشارت ہوئی کہ آپ کا عقد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اور یہاں پر بی بی شہر بانو کے فضائل ختم نہیں ہوئے۔ آج ہم اور آپ جب اہل بیت کی کسی ہستی کو خواب میں دیکھ لیں، یا اگر ہم علم بھی خواب میں دیکھ لیں، یا اگر ہم کوئی ذوالجناح خواب میں دیکھ لیں، یا اگر ہم کوئی مقدس ہستی کو خواب میں دیکھ لیں تو ہمارے اندر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن میرا سلام ہو بی بی شہر بانو پر کہ جنہوں نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے خواب میں دیکھا۔ بی بی شہر بانو کو، بالکل بی بی شہر بانو نے جناب فاطمہ جناب سیدہ کو اپنے خواب میں دیکھا اور اس انداز سے دیکھا، اس مقام سے دیکھا۔ دیکھیے کسی نے ایک شخص سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 جو ہے وہ انبیاء بھیجے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے کسی بھی نبی میں سے تمام انبیاء مردوں کو بنایا، عورت کو نہیں بنایا۔ صحیح۔ اب بی بی شہر بانو کا جو آپ وجود ہے اپنے ذہن میں رکھیں، سوال کیا کیا اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے لیکن کسی بھی نبی میں کسی عورت کا انتخاب نہیں کیا، ٹھیک ہے، مرد کا انتخاب کیا۔ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ نبی بناتا رہا اور وہ خواتین یعنی کہ وہ عورتیں نبی پیدا کرتی رہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا جملہ ہے یہ۔ تو بی بی شہر بانو کے لیے تو یہی جملہ کافی ہے کہ آپ نے خواب میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، آپ نے خواب میں اپنا عقد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دیکھا، اور اس سے بڑھ کر
اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا کہ آپ ایک امام کی والدہ محترمہ، واہ واہ، اس سے بڑا مرتبہ کیا امامت کی ہوگا؟ ماں آپ بنی ہیں۔ آپ بالکل۔ کے لیے اس سے بڑا امامت، بے شک، یعنی بے کہ شک، بے امامت کی ماں ہے، وہ امامت کی ماں ہے۔ آپ نے آپ کے بطن سے مولا سید سجاد علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی ہے، صحیح۔ اور بی بی شیر بانو کو شاید بی بی شیر بانو کے فضائل شاید لوگوں نے اس انداز سے بیان نہیں کیے، لیکن ہم اس وسیلے سے بی بی شیر بانو کے فضائل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت خوب۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیے جس کے فضائل رسول خدا بیان کریں، بے شک، اور فقط رسول خدا نے اس انداز سے بیان نہیں کیے، ہم اور آپ مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، صحیح، اور رسول خدا کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اپنی مجلسوں کو رونق بخشو مولا علی علیہ السلام کے ذکر سے، یعنی کہ ہم مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ یہاں پر مولا علی بی بی شیربانو کے فضائل بیان کر کے خوش ہو رہے ہیں، کیا کہنے، اور کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، واہ واہ، امام حسین علیہ السلام سے کیا فرما رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا امام حسین علیہ السلام، تمہارا عقد بی بی شیربانو کے ساتھ ہو رہا ہے، تمہارا عقد بی بی شیربانو کے ساتھ ہو رہا ہے، تم اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا، کیونکہ اس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ تمہارے بعد امام بنے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، وہ تمہارے بعد امام بنے گا اور اس پر بہت زیادہ ظلم ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جس کے فضائل خدا پڑھ رہا ہو، بے شک، جس کے فضائل رسالت پڑھ رہی ہو، جس کے فضائل امامت پڑھ رہی ہو، تو لوگ اگر اس کے فضائل بیان نہ کریں تو اس ہستی کے ساتھ معذاللہ ہم اس منصب پر نہیں پہنچ سکے۔ یقیناً۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمیں جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی تعظیم کرنی ہے، ہمیں جس طرح سے اپنے اماموں کی جو والدہ گرامی ہیں ان کی تعظیم کرنی ہے، اسی طرح سے بی بی شیربانو کو بھی اس منصب پہ فائز رکھنا ہے۔ جس منصب پر ہم نے بی بی ام البنین کو فائز رکھا ہوا ہے، اسی منصب پر ہم نے بی بی شیربانو کو فائز رکھنا ہے، اور اللہ کو واسطہ دینا ہے کہ ہم جہاں پر مولا سید سجاد کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، تو کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ کیونکہ بہت ساری روایات میں یہ تھا کہ آپ امام کی ولادت کے فوراً بعد، اور کچھ روایات میں 10 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا، تو مولا سید سجاد اپنی والدہ کے بغیر رہے ظاہری طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید بی بی شیربانو کو یہ اختیار دے دیا کہ تم نے ایک امام کو اس دنیا میں آنے کا وسیلہ بنی، تو میں لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب کروں گا تمہارے وسیلے سے۔ کیا کہنے، تو معلوم کیا ہوا کہ یہ منصب بی بی شیربانو ہے، ہم اس منصب کو سمجھنا ہوگا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت عمدہ۔